الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور رمضان المبارک کے مقدس دن بڑی تیزی کے ساتھ ہماری زندگی سے گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں جہاں عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اخلاقیات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اپنی روحانی کیفیت کو درست کیا جاتا ہے، اپنی زبان کا استعمال سنبھال کے کرتے ہیں، اپنے آنکھوں کا استعمال، کانوں کا، ہاتھوں کا، وہیں رمضان المبارک میں ایک عام رواج پڑ گیا کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہی پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ دینی ضروری ہے، جبکہ زکوٰۃ کے لیے حکم ہے کہ جب وہ ایسا مال جو آپ کی ضروریات سے زیادہ ہو، جب اس پر 1 سال گزر جائے تو اس میں سے 2.5% نکال کے اللہ کے راستے کے اندر دے دیا جائے۔ زکوٰۃ کے متعلق اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کے جو معنی، زکوٰۃ کا جو مفہوم، زکوٰۃ کی جو وجوہات بیان کی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جو ہماری تربیت فرمائی زکوٰۃ کے معاملے میں، تو ہم تو اس زکوٰۃ کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر قرآن پاک کے احکامات کو، احادیث کو اگر دیکھتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ تو اس زکوٰۃ کے ساتھ میل ہی نہیں کھاتی جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دینے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے زکوٰۃ ہے کیا، یہ ہوتا کیا ہے۔ دیگر مذاہب میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ اسلام نے اپنے بنیادی ارکان میں سے، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں، توحید کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور بعض مورخین نے اور بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ توحید نماز کے بعد پہلے زکوٰۃ ہے، پھر روزہ اور حج ہے۔ یہ اتنی بڑی بات جو ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق احکامات دیے گئے ہوں قرآن پاک میں، جس کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہو، قرآن پاک نے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بالکل ساتھ، جس طرح 2 سہیلیاں ہوتی ہیں، 2 بہنیں ہوتی ہیں یا 2 بھائی ہوتے ہیں، جوڑ کے قرآن پاک نے نماز کے بعد سب سے پہلے جس کا ذکر بالکل جوڑ کر کیا وہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا۔ اب زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ دینی کیسے ہے، زکوٰۃ دینے کی وجہ کیا ہے، زکوٰۃ بنائی کیوں گئی، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں۔ بس ہم نے اپنی مرضی، کیونکہ نعوذ باللہ ہر جگہ تھوپ رکھی ہے، ہمارے نام نہاد اسلام جو ہم نے بنایا، جس نے مسلمانوں کے وجود کے لیے خطرہ کھڑا کر دیا، جس نے مسلمانوں کے نام کو خراب کر دیا، جس نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچایا، وہ نام نہاد اسلام جو ہمارے ملاؤں نے، ہمارے بڑے بڑے چودھریوں نے، ہمارے بڑے بڑے جھوٹے دیندار طبقے نے تیار کر کے رکھا، ہم نے اس کو سمجھا کہ بس یہی اسلام ہے۔ جی زکوٰۃ کے متعلق اگر آپ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے حکم پہ آ جائیں گے،
پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر آ جائیں گے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آدھی دنیا کے دانشور آپ کے خلاف ہو جائیں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہو کہ زکوٰۃ ایسے دینی ہے. تو ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ زکوٰۃ ہے کیا, زکوٰۃ بنائی کیوں, زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے, زکوٰۃ دی کیوں جاتی ہے. نہیں, بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ رمضان آ جائے زکوٰۃ لاؤ, زکوٰۃ لاؤ, صدقہ لاؤ, فطرہ لاؤ, اور یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بنایا کیوں ہے. بنٹا دھار کر دیا سارے کا سارا. ایک ہوتا ہے نا نمبر رونگ مل جائے, یا تو پوری ایکسچینج ہی پٹھی جگہ لگا دی لے جا کے. سارے سسٹم کا نظام اپنی من مرضی کے ساتھ. قرآن پاک نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ حکم ہوا کہ نماز کے ذریعے رب راضی کرنا ہے اور مال کے ذریعے رب کے بندوں کو راضی کرنا ہے. نماز سے اللہ کو راضی کرنا ہے, اور نماز کے بعد جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے اس کو خرچ کر کے اللہ کے بندوں کے دلوں کو راحت پہنچانی ہے. فرمایا تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے. مال کو پاک کرنے کی بات کیوں کہی؟ زکوٰۃ کے ذریعے مال کیوں پاک ہو جائے؟ کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے پیغمبر نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, فرمایا ہر ایک امت میں ایک فتنہ ہوتا ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. اب 3 نیتوں کے علاوہ بندہ اگر پیسے کماتا ہے تو پیسہ خراب ہے. پہلی نیت یہ ہو کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اس لیے میں کام کرتا ہوں. دوسری نیت یہ ہو کہ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کسی کے آگے حاجت نہ روا کرنی پڑے اس لیے کام کرتا ہوں. تیسری نیت یہ ہو کہ میرا رب جب مجھے پیسے دے گا تو میں اپنے رب کے راستے میں اس کے بندوں کے اوپر خرچ کروں گا. اگر نیت یہ ہے کہ میرا نام ہو کہ بڑی دولت والا ہے, اگر نیت یہ ہے کہ میری مشہوری ہو جائے, اگر نیت یہ ہے لوگ میری گاڑی کی, میرے کپڑوں کی, میرے مکان کی تعریف کریں, تو پھر وہ رب رسول کے نزدیک وہ کمائی اچھی کمائی نہیں ہے. قرآن نے کیونکہ انسانوں کی بات کی ہے نا. ابھی پیچھے ایک شادی ہوئی ہمارے دیش میں, جتنے یوٹیوبر تھے انہوں نے اس کو مذہب کا رنگ دیا. مسلمانوں نے اپنی جگہ, غیر مسلموں نے اپنی جگہ, لیکن اس پوری شادی میں اس دلہے اور اس کے باپ کی بے بسی کے وہ آنسو کسی کو انسانیت کے طور پر نظر نہیں آئے کہ دنیا بھر کی دولت اکٹھی کی جا سکتی ہے, صرف صحت نہیں خریدی جا سکتی ہے, خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی. ناچنے والے خرید سکتے ہیں, خوشیاں نہیں خرید سکتا کوئی دولت کے ذریعے. اپنے جسم کی نشو و نما کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. قرآن پاک نے کتنا بہترین مفہوم بیان کیا. حکم ہوا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کس لیے دینی ہے میرے مولا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ تم اپنے مال میں سے, یہ تو محمد رسول اللہ کی امت کو کہہ دیا 2.5%. پہلے تو اللہ کو جب رسول اللہ سے پوچھا نا لوگوں نے, یا رسول اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں, غریبوں کو کتنا دیں؟ فرمایا جتنا تمہارے پاس ہے نا, جو اپنی ضرورت کے لیے رکھ لو, باقی کا سارا اللہ کے راستے کے اندر دے دو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے جب مسلمانوں کے. تو یمن سے ایک آدمی قرض کے اندر پریشان تھا, وہ یمن سے چلا, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا کہ جی مجھے 2000 دینار چاہیے, میرے پہ بڑا قرضہ ہے. ابو بکر صدیق نے اسے چائے وائے پلائی, دودھ پلایا, کھجوریں کھلائیں, اور فرمایا بھائی میرے پاس تو آج کل پیسے نہیں ہیں, میں تجھے ایک بندہ کے نام لکھ کے دیتا ہوں, پرچی لکھ کے دیتا ہوں, ان کے گھر چلے جاؤ, وہ تمہیں سب کچھ دے دیں گے. اب وہ کیا ہوا کہ وہ بندہ حضرت ابو بکر صدیق سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا پتہ لے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے کوٹھی پہ پہنچ گیا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں, سیدنا عثمان.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے آج بھی مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ کاروبار ہیں، جن کے بینک اکاؤنٹ آج بھی سب سے زیادہ ہیں، جن کی مالیت آج بھی سب سے زیادہ کمائی ہوتی ہے، جن کے مال سے آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ غریب ملکوں کے اندر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب دروازہ کھٹکھٹایا نا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر اپنے بیٹے کو کیا ڈانٹ رہے ہیں، اپنے صاحبزادے کو. فرمایا تو اتنا فضول خرچ ہو گیا ہے کہ تو دودھ کے اندر شہد کا چمچ ملا کے پیتا ہے. دودھ تو اللہ نے میٹھا ہی بنایا ہے اور شہد بھی میٹھا. تو اتنے پیسوں کی بربادی مچا رکھی ہے، یا تو دودھ پی لیتا یا شہد کا چمچ کھا لیتا. اتنی بربادی. اب یہ جو بندہ آیا تھا 2000 دینار مانگنے، اب اس نے جب بات سنی تو یہ تو پریشان ہو گیا. کہتا مجھے خلیفہ نے کس کے گھر بھیج دیا، یہ تو اتنے کنجوس ہیں، دودھ اور شہد پہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں. بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. بڑا وہ نہیں ہوتا جو اکڑ کے چلتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو جھک کے ملتا ہے. پہلی بات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا، پہلی بات، جو بڑے ہوتے ہیں ان کی باتیں ہی نرالی. پہلی بات کہا میرے بھائی مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دینا، میں نے تمہاری آواز تو سن لی تھی لیکن بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا اس لیے تمہیں انتظار کرنا پڑا، اس بات کے لیے معافی چاہتا ہوں. اور اس کو پھر اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، جس کو بیٹھک کہتے ہو آپ. بیٹھک میں بٹھایا تو نوکر کو بلایا، فرمایا مہمان آیا ہے، دودھ لاؤ شہد ڈال کے. کھجوروں کا حلوہ منگوایا اس کے لیے، اور گھر میں جو کچھ مہمانوں کے آگے ایک رئیس آدمی پیش کر سکتا ہے وہ ساری چیزیں پیش کی. وہ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے یار ابھی تو دروازے پہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے کہ تو نے فضول خرچی مچا رکھی ہے، اب میرے آگے تو اتنی چیزیں رکھ دی. ابھی وہ ناشتہ واشتہ کر ہی رہا تھا تو اتنی دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ کہنا چاہا. فرمایا کوئی بات نہیں، اپنے غلام کو بلایا. فرمایا وہ جو مہمان کے لیے ہم نے اونٹ تیار کروایا وہ لاؤ. اب وہ غلام وہ اونٹ لے کے آیا اس مہمان کے ساتھ. جب وہ اپنے صحن میں پہنچے فرمایا اس اونٹ میں وہ جو تھیلے لٹک رہے ہیں، ایک تھیلے میں 5000 دینار ڈال دیے تمہاری ضرورت کے لیے، تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے دوسرے تھیلے میں کپڑے نئے ڈال دیے تاکہ تم اچھا لباس پہن سکو، اور اس کے آگے والے میں سفر کے لیے تمام خشک چیزیں، میوہ جات، خشک گوشت وہ ڈلوا دیا ہے تاکہ راستے میں تمہیں بھوک لگے تو کھاتے پیتے جانا. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ تو اپنے بچوں کو دودھ شہد پر ڈانٹ رہے تھے اور میرے لیے تو 2000 دینار چاہیے تھے، 5 دے دیے. تو وہ تھا تو دیہاتی نا بدو، جب سب کچھ مل گیا نا کہنے لگا حضرت یہ جو اونٹ ہے یہ کب واپس کرنے آؤں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچے یہ واپس کرنے کے لیے تو دیا نہیں، یہ بھی ساتھ ہی میں ہے، یہ بھی ہدیہ ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان سے کوئی بندہ شہد مانگنے کے لیے آیا. ان کا غلام ذرا تیز ترار تھا تو اس نے ان کو کہا حضرت یہ شہد چاہتا ہے تھوڑا سا. فرمایا اس کو 1 ڈول دے دو. تو غلام بہت تیز تھا تو اس نے کہا اچھا حضرت اگر اس کو 1 ڈول دے دیں گے تو کیونکہ 2 ڈول باندھے ہوتے ہیں اونٹ کے دونوں طرف، فرمایا اگر 1 پورا اس کو دے دیں گے تو دوسرا گر جائے گا. فرمایا ایسا اچھا اس کو ایسا کرو دونوں دے دو. وہ کہنے لگا حضرت دونوں یہ اٹھائے گا کیسے؟ فرمایا جس اونٹ پر لاد رکھے وہ بھی دے دو. اب جب حضرت نے یہ کہا نا تو بھاگا ہی گیا. تو وہ بندہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بار بار میرے سے اڑ رہا ہے. اس نے اس غلام کو پوچھا، کہنے لگا اس کے بعد تو نے کوئی سوال نہیں کیا کہ اونٹ جو ہے اس سے بھاگ جائے گا، یہ لے جا نہیں سکے گا؟ کہتا میں ان کو جانتا ہوں، ان کے گھر میں نوکری کرتا ہوں. اگر میں یہ کہہ دیتا کہ حضرت یہ اونٹ نہیں چلا پائے گا تو حضرت عثمان مجھے کہتے تو بھی اسی کے ساتھ چلا جائے، تجھے بھی ہدیہ کر دیا. تو زکوٰۃ جو تھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں سے مال کی محبت کو ختم کر دے. پہلے زکوٰۃ کے مطلب سمجھ لو. زکوٰۃ اس لیے بنائی کہ آپ بھی دوسرے کے درد کو محسوس کر سکیں.
آپ غریب آدمی کی تکلیف میں اس کے حصے دار بن جائیں، آپ مظلوم کی مدد کرنے والے ہوں، آپ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانے والے ہوں۔ زکوٰۃ اس لیے تھوڑی بنائی کہ آپ بیٹھ جاؤ اپنی دکان کے اوپر اور 100 روپے سب کو بانٹتے جاؤ، اور وہ بھی آنے والا کہے حضرت اگلے سال میرا خیال رکھنا، اس نے بھی ارادہ کر رکھا ہے ساری زندگی مانگنے کا، تو نے بھی ارادہ کر رکھا ہے بیوقوفی کے ساتھ بانٹنے کا۔ اگر زکوٰۃ کو سنت کے مطابق لے آئیں گے نا، بہت سارے لوگوں کی میری یہ گفتگو شاید چپ جائے گی۔ محمد رسول اللہ جیسے زکوٰۃ دلواتے ہیں، دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی اب اس کے اوپر نہیں ہے۔ پورے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ایسے زکوٰۃ بانٹو جس طرح تم بانٹ رہے ہو، جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو؟ پچھلے 75 سالوں میں کوئی غریب ختم نہیں ہوا جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو، کوئی عمارت مکمل نہیں ہوئی جیسے تم زکوٰۃ بانٹ رہے ہو، کسی کے گھر کے اندر خوشحالی نہیں آئی، کیونکہ زکوٰۃ دے تو رہے ہو محمد رسول اللہ کے مطابق نہیں دے رہے ہو۔ رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے جی؟ رسول اللہ زکوٰۃ کیسے دلواتے ہیں؟ اس میں حیرت کی بات اور بتا دوں آپ کو، بڑی حیرت، اسلام کا پلر ہے زکوٰۃ، لیکن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں، کیونکہ ان کو دولت سے محبت تھی نہیں۔ جتنا آیا سورج غروب ہونے سے پہلے لٹا دیا اللہ کے راستے کے اندر، چاہے ابو ہریرہ ہو اور چاہے مولا علی کرم اللہ وجہ ہو، جو کچھ آیا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کے راستے کے اندر لوٹا دیا۔ حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ مولا کیوں نہیں پیسے جمع کر کے رکھتے؟ فرمایا ٹھیک ہے، جائز تو ہے، اگر جمع کریں گے تو پھر حساب دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ کیوں بنائی؟ اب سمجھو، زکوٰۃ اس لیے بنائی تھی کہ دولت مند آدمی کے دل میں مال کی محبت کم ہو جائے، کیونکہ مال فتنہ ہے۔ مال ہمیں کہتا ہے عیاشی کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ فالتو پیسے گھر پہ خرچ کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ دوسروں کے اوپر لٹاؤ، مال ہمیں کہتا ہے غیر ضروری دعوتیں کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ زنا کی طرف جاؤ، مال ہمیں کہتا ہے بدکاری کی طرف جاؤ۔ مال میں سے جب غریب کا حصہ نکالیں گے تب ہمیں کچھ عقل آئے گی کہ ہاں یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے رب نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اس سے غریبوں کی مدد کر سکیں۔ مال پاک ہو جائے گا، یعنی دماغ میں سے گندگی نکل جائے گی، اس لیے فرض کی گئی، نماز کی طرح فرض کی گئی۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو صاحب زکوٰۃ ہونے کے باوجود اپنا حساب لگا کے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھو، جو زکوٰۃ کو خود ہی کھا رہا ہے اس کی نسلوں کے اندر دین باقی رہنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے گھر کے اندر غربت آ جاتی ہے، جہالت آ جاتی ہے، وہم پیدا ہو جاتا ہے۔ اب رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے تھے سنو۔ رسول اللہ فرماتے تھے، اسلام نے جو شریعت میں آئیڈیل دیا زکوٰۃ کا نا، ہم میں سے کوئی اس پر نہیں ٹکا ہوا۔ کیا آئیڈیل ہے جی زکوٰۃ کا؟ محمد رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ابو ہریرہ کی ڈیوٹی کیا ڈیوٹی ہے جی؟ کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے یہاں لاؤ مسجد نبوی میں۔ زکوٰۃ کو سینٹرلائز کیا، اکٹھا کیا زکوٰۃ۔ کون کہتا ہے زکوٰۃ صرف پڑھانے کے لیے دینی چاہیے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف مدرسوں میں دو۔ جو دوسرے لوگ ہیں موڈریٹ زکوٰۃ فنڈ جنہوں نے بنا رکھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں صرف ہمیں دو، ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے، کالج بنائیں گے۔ کہاں کس کتاب میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ تمہیں پڑھانے کے لیے دینی ہے؟ محمد رسول اللہ نے زکوٰۃ کا مرکز بنایا۔ کیوں مرکز بنایا؟ کیونکہ اس محلے کی زکوٰۃ جب اس مسجد میں اکٹھی ہوگی، حضرت عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب زکوٰۃ اکٹھی ہو جائے نا تو جس کاروباری کا بھٹا بیٹھ گیا ہے، جس کاروباری کے اوپر اتنا قرض آ گیا کہ دکان بند ہو گئی ہے، جس مسلمان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ دہاڑی بھی کر کے اپنا روزگار نہیں چلا پاتا، تمہارے پڑوس میں جو ایسا بندہ ہے جس کے پاس کاروبار سرے سے ہے ہی نہیں، جو ایک ریڑھی لگانے کے قابل بھی نہیں ہے، یک مشت ایک آدمی کو ہر سال اتنی زکوٰۃ دو کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے۔
कैसा ज़कात बांट रहे हो? क्या रसूलुल्लाह की सुन्नत है ये? किस किताब ने कहा कि ये सुन्नत है? ज़कात इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को गुर्बत से उठाना, और दी है सैयदना अबू बकर से लेके खुलफाए राशिदीन ने, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तक इतना ज़कात का सेंट्रलाइज मुसलमानों ने किया, इतनी मरकजियत ज़कात की बनाई कि आखिर एक वक्त आ गया, खलीफा के पास ज़कात बच गई कई करोड़ रुपए, उठा के शाम भेजी। शाम के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के वापस भेजी कि हज़रत हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं। फिर ज़कात इकट्ठी करके यमन भेजी, यमन के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के भेजी हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं। फिर ज़कात इकट्ठी करके अफ्रीका भेजी, उसने कहा जी हमारे यहाँ तो कोई क्यों? क्योंकि ज़कात को हर साल उन्होंने मरकजियत बना के अपने इलाके में से गुर्बत को दूर की। माफ़ करना, आज के लोग गुर्बत को कायम रखना चाहते हैं, ये ज़कात को तमाशबीनी की तरह देना चाहते हैं, ये गुर्बत नहीं दूर करना चाहते, ये अपना नामो निहाद चाहते हैं। ये जितने बड़े बड़े चौधरियों के पास, गुस्ताखी की माफ़ी से कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े इदारे भी बन गए ना, उनके अपने मौलवी भूखे मर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, सूद पे पैसे ले लेके मरने के लिए तैयार हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, और तुम ज़कात के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हो कि नहीं ये तो पढ़ाई पर। किस पढ़ाई पर? इस्लाम ने कहा कि जो गरीब है इसको इतना दो, इतना दो, इतना दो कि आइंदा साल ये खुद अपने बच्चों को पढ़ाए, ये खुद दूसरों को ज़कात दे, ये खुद अपने बीवी बच्चों का खर्च उठाए। तुम चाहते नहीं, तुम कहते हो कि बस गरीब के बच्चे को 3 वक्त मदरसे में रोटी खिलाएंगे, इसकी गुर्बत नहीं दूर होने देंगे हम। ज़कात का तमाशा खेल बना दिया ज़कात को। अरे इस हद तक गिर गए हैं हम तो, फितरा रखा था इसलिए कि चलो रोज़े का कफ़ारा अदा हो जाएगा, किसी गरीब की झोली में कुछ चल जाएगा। ऐसे तो ईद आण तो पहले ही फितरा खिंच के ले जाने हैं कि किसी गरीब के मुंह में ना डाल दे, भैया ये हमारे पास पहुँचा दे बस। आप ये देखें कि जिस दीन का पूरी दुनिया में चर्चा है, जिस दीन का निज़ाम कायनात में सबसे आला है, जिस दीन के खिलाफ दुश्मन इसलिए साजिशें करता है, रोकना कैसे? उस दीन में इबादत के साथ माल की अदायगी इस हिसाब से रखी गई थी कि तुम्हारी सफ़ों में कोई गरीब ना रहे, तुम्हारी सफ़ों में कोई मोहताज ना रहे, तुम्हारी सफ़ों में कोई ज़रूरतमंद ना रहे, तुम्हारी सफ़ों के अंदर कोई मांगने वाला बाकी ना रहे। हमने उस निज़ाम को छोड़ दिया। हमने सोचा सिर्फ नमाज पढ़नी ज़रूरी है, ज़कात तो हम 1-1 रुपया करके बांटेंगे। तुम्हारा सका भाई गरीब है, सकी बहन गरीब है, तुम्हारा चचा गरीब है, तुम्हारा ताया गरीब है, तुम्हारा मामू गरीब है, तो उसे ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है कि 1 साल की इकट्ठी ज़कात 2-4 लाख इसको दे दूं, ये संभल जाए। नहीं नहीं, तू तो कह रहा है जी मैं 2-2 हज़ार करके बांटूंगा। अल्लाह अकबर, ये ज़कात का निज़ाम इस्लाम के अंदर तुम्हें समझाया किसने? और ज़कात तो ये सिर्फ वो फ़र्ज़ है जो मालदारों पे देनी है। उसके बाद भी कुरान ने कहा कि जो देना अल्लाह के रास्ते में और दो, रुको नहीं, रुको नहीं, अल्लाह से कारोबार करो, रुको नहीं अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करने से। हमने ज़कात के साथ क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ? बहुत सारे तो ऐसे हो गए कि जी ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं है। आम से मुहावरे के साथ समझ लीजिए, आपके कोई जिस्म पर ज़ख्म हो गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा चीरा लगाएंगे तो ये 2-3% खून जो है, 2-4 कतरे खून के निकल जाएंगे तो ये आपका ज़ख्म ठीक हो जाएगा। तो आप डॉक्टर को क्यों? मैं तो अपने 2.5 कतरे खून के नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जिस्म भी मेरा, खून भी तेरा मेरा। और डॉक्टर कहता चलो कोई बात नहीं। अब 2 महीने बाद गए तो पूरा पैर ही ख़राब हो गया। डॉक्टर ने कहा जी पैर काटना पड़ेगा तो बाकी जिस्म बच जाएगा। नहीं जी, पैर भी मेरा, हड्डी भी मेरी, मैं तो नहीं कटवाता। करते करते उस जख्म की वजह से मौत आ गई। यही ज़कात है, देसी जुबान में समझ लो। अल्लाह ने कहा माल को पाक कर लो, दूसरों की ज़रूरत को समझ लो। हमने कहा 2.5% नहीं देनी, मत दो। ना देने की वजह से माल कम होना शुरू हो जाएगा, ना देने की वजह से नुकसान शुरू होगा, ना देने की वजह से नहुसत शुरू होगी। करते करते जो 2.5% देने से बरकत आनी थी उससे भी चले गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ताले लग गए हैं मुसलमानों की, जो कल तक ये कहते थे कि ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, आज सड़कों पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं लोगों के सामने। इसलिए ज़हन नशीन कर लें, मेरा मकसद आज के बयान का ये नहीं है
کہ آپ مدرسے والوں کو اور لوگوں کو مت دیں، لیکن زکوٰۃ کو کم از کم اپنے محلے میں تو مرکزیت بناؤ. جتنے آنے والے ہیں ان کو بھی کچھ دو، لیکن جو تمہارے پڑوسی غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بنا دو. جن بچوں کے ماں باپ غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بناؤ. جن کے گھروں کے اندر ضرورت ہے ان تک تو مال پہنچاؤ. جو زکوٰۃ کے مقصد تھا کہ ہم نے معاشرے میں سے، سسٹم میں سے، سماج میں سے غربت کو دور کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ کے اس نظام کو چھوڑ دیا. آپ دوسری طرف چلے گئے، آپ زکوٰۃ کو ایک ایک روپیہ کر کے بانٹنے لگے. یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے. اور بھی سن لو، بیپاریوں کو بھی سنا دوں درمیان میں، کئی ایسے ہیں اڑ جاتے ہیں، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں کپڑا دوں گا، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں چاول دوں گا. ایک بات بتاؤ، کسی کے گھر میں ماں بیمار ہو اور تم کہو جی میں تو زکوٰۃ میں بکرا دوں گا، اس بکرے کو تو ذبح کرانے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. آپ کہو جی زکوٰۃ میں تو میں کپڑے ہی دوں گا، اس کے بچوں کی فیس چاہیے، وہ تو کپڑا اس مال میں بیچ نہیں سکتا. اللہ نیتوں کو جانتا ہے. اپنے کنڈم مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے بیکار مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے اس مال کے ذریعے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ بک نہیں سکتا، یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے زکوٰۃ دے دی. تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. اسلام کے اس رکن کو سمجھیے کہ جس کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا. یہ تو بڑا آفاقی نظام ہے، بڑا خوشی کا معاملہ ہے، استقامت کی بات ہے کہ ہم غربت دور کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ؟ اور کنجوس بن گئے. بھلے شاہ نے کیا نا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے. مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے. ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوندے. کئی تو کنجوس بن کے بیٹھ گئے نا. کنجوس کے لیے بھی اللہ رب رسول نے لعنت بھیجی ہے. پیسے ہیں، دل چاہتا ہے کہ خرچ دوں، مال کی محبت نے رو رکھا ہے، ہائے میرے پیسے، ہائے میرے پیسے. قرآن نے کہا کہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا، اور یہ جن پیسوں پر فخر کرتا ہے، جس سونے چاندی پر فخر کرتا ہے، جو ڈلیاں چھپا چھپا کے رکھتا ہے سونے کی، فرمایا جب مر جائے گا، جب عذاب دیا جائے گا، انہی کو لکڑیوں کی طرح دہکائیں گے کہ لے اس سونے چاندی کا مزہ چکھ لے جو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا. یار سسٹم سمجھ نہیں آتا. آپ کو بینک والا آ کے بولتا ہے کہ 1 لاکھ روپے سال دو، یہ اسکیم ہے، اتنے فائدہ ہوگا. تو یہ جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے، آپ کو یہ زیادہ اچھی نہیں لگتی؟ 700 گنا فائدہ اللہ سے سودے بازی کا، اللہ سے معاملے کا 700 گنا فائدہ، کئی 70 گنا فائدہ، کئی لاکھ گنا فائدہ کہ بس اللہ کے راستے میں دینا ہے. اور فائدہ کب ہونے والا ہے جی؟ یہ بینک جو آپ کے مرتے ہی آپ کے نومینی کو پیسے دے گا. جس بینک میں آپ کا کھاتا ہے نا، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، نومینی مطلب جس کا نام آپ نے بھرا ہوا ہے، اس کو آپ کے حصے کے پیسے ملیں گے. لیکن وہ جو کھاتا اللہ کے پاس چل رہا ہے، جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، آپ کے کھاتے کی نیکیاں آپ ہی کو ملنے والی ہیں، آپ کو ملنے والی ہیں آپ کے کھاتے کی نیکیاں. تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ زکوٰۃ کے نظام کو رب رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں. یہ نہ ہو کہ اب جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اور پوچھنے لگیں، کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ، 1-آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی، اب وہ حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جا ہمارے مدرسے میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں. ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں. تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا. تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں. تو
تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو، اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا۔ اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ہے، ایماندار ہو نہیں سکتا ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے۔ آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے، 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے، لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو، اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں۔ سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں، یا جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو، پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے، جن کا کاروبار بند ہو گیا، جن کو سٹینڈ کرنا ہے، اور پھر اس حساب سے اس زکوٰۃ کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا مکہ مکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ٹھیک ہے کہ پیسے بانٹ رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں 50 لاکھ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، 10 لاکھ روپیہ سفیروں کے لیے رکھ لیجئے کہ جو بھی جہاں سے آئے گا ہم اس کو خالی نہیں جانے دیں گے، اور لیکن 40 لاکھ روپیہ تو انہیں 1-2 غریب لوگوں کو دو جن کا کاروبار نہیں ہے، جن کی دکان بند پڑی ہوئی ہے، جن کے گھر کے اندر بیماریاں ہیں، جن کے پڑھے لکھے بچے موجود ہیں، نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں، ان کے اوپر پیسہ لگاؤ، ان کو کام کر کے دو، مانیٹری کمیٹی بناؤ جو دھیان رکھے کہ یہ پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تاکہ اگلے سال وہ بھی تمہیں 10,000 زکوٰۃ دینے والے بن جائے۔ اپنے نظام کو درست کریں۔ اگر واہ واہی لوٹنے کے لیے پیسے خرچنے تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے ہمارے چودھریوں کو تکلیف ہو گئی ہے یہ کہ جی ہماری واہ واہی ہو جائے، ہم نے یہ کر دیا۔ ارے مرنے کے بعد اس اولاد نے دعا بھی ڈھنگ سے نہیں کرنی۔ ہم جیسے مولویوں کے پاس آ جائیں گے، حضرت جی دعا کر دو، اس لیے پیسے وہاں خرچو جن کا فائدہ تمہیں مرنے کے بعد بھی ہونے والا ہے۔ جن پر خرچو گے وہ دعا نہیں بھی نہ کریں گے، ان کو جو فائدہ ہوگا اس کا ثواب آپ کی قبر میں آپ کو پہنچنے والا ہے۔ ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے اپنے نظام کو درست کرنا ہے، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام زکوٰۃ دلوانا چاہتے ہیں، ہم ویسے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور فطرہ جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہے۔ روزے میں کئی بار کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن فطرے کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو روزے کا کفارہ، دوسرا فطرہ نماز سے پہلے اس لیے ادا کرنے کے لیے حکم ہوا کہ جب تم چلو گے نا تمہیں پتہ ہوگا یار آس پاس محلے میں کتنے غریب ہیں، کون سا ایسا محتاج ہے، سارا فطرہ اکٹھا کر کے اپنے گھر کا لے جا کے اس کے گھر میں دے دو گے، لفافے میں ڈال کے اس کے گھر میں ڈال دو گے۔ لیکن ہم نے فطرے کا بھی بنٹا دھار کر دیا، ہم نے کہا غریبوں تک تو یہ پہنچنے ہی نہیں دینا ہے، یہ تو بس تعلیمی اداروں کے اوپر لگائیں گے۔ وہ خدا کا واسطہ ہے، اسلام کو بدلنے کی کوشش کرو۔ نظام کو جو لوگ اسلام سے ٹکرائے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ سن لو کان سے، جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو یہ چاہتے ہیں جی ہم بڑے مولوی ہیں، ہم بڑے ادارے والے ہیں، ہم بڑے چودھری ہیں، ہم بڑی مسجد کے پردھان ہیں، ہم بتائیں گے اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح انہوں نے کہا ہے اس طرح چلنا ہوگا۔
اور اگر رسول اللہ کے طریقے پہ چلو گے تو دنیا آپ کے آگے عزت کرے گی. رسول اللہ کی اتباع کرو گے دنیا آپ کی اتباع کرے گی. اگر نعوذ باللہ اسلام میں غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کرو گے, اسلام میں جواز نکالنے کی کوشش کرو گے, مصلحت کے نام پر مسئلے بدلنے کی کوشش کرو گے, تو پھر یہ ہے اسلام تو قیامت تک قائم رہنا ہے, تمہارا وجود ختم ہو جائے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. دعا کریں, وقت بھی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی سمجھ عطا فرمائے. اپنے اپنے علاقوں میں مستحق لوگوں کو کم از کم ان کے اس قابل بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جتنے لوگ مدرسوں میں مال دیتے ہیں نا, اللہ نے تمہیں بہت دے رکھا ہے, مدرسے والے جب آئیں تو ان کو مطہر مال دیا کرو, مطہر مال دیا کرو, اپنا اچھا مال, بہترین, تاکہ قوم کے بچوں نے یہاں پڑھنا ہے. اور پھر جو زکوٰۃ لینے آ رہا ہے یا پھر زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہے یا کسی مدرسے کا سفیر ہے, جب رسید کٹوا لو تو اس کو بھی علیحدہ سے 500,000 روپے دو, کیونکہ اس کا تم پہ احسان ہے کہ وہ چندہ کرنے تمہارے دروازے تک آ گیا ہے. وہ سارا نظام غیر مسلموں کی, اگر آپ عبادت گاہوں میں دیکھو گے نا, میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اسلام کے مطابق جیسے جیسے ہم چاہتے تھے کہ رسول اللہ ویسے ہمیں سمجھائیں, ہم نے تو چھوڑ دیا, پوری دنیا نے اس کو پکڑا ہوا ہے. جو صاحب جو نصاب کو لینے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے, زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے آ رہا ہے, اب تم نے سوچا اچھا اگر آپ ایمانداری سے اس کا بھی خیال رکھتے تو وہ بھی تمہارا مال ایمانداری سے پہنچا دیتا, کیونکہ تم ایماندار نہیں ہو تو پھر ان میں سے بھی کئی لوگ ایماندار نہیں ہیں. خدا کے واسطے اسلام سے کھلواڑ نہ کیجئے. اتنی پریشانیاں سر پر کھڑی ہیں, اتنے مقابلے ہیں, اتنے چیلنجز ہیں, صرف کرنا کیا ہے, رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے, رسول اللہ کے حکم کے مطابق توحید پر چلنا ہے, رسول اللہ کے کہنے کے مطابق نماز پڑھنی ہے, رسول اللہ کے کہنے کے مطابق زکوٰۃ دینی ہے, رسول اللہ کے کہنے کے مطابق روزہ رکھنا ہے, رسول اللہ کے کہنے کے متعلق حج کرنا ہے. صرف رسول اللہ کے کہنے پر چل جاتے تو عزتیں ہمارے قدموں میں ہوتی. ہم نے اپنے اپنے تھوڑے تھوڑے مفاد کے لیے نبی نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑا. جب ان کو چھوڑا تو ہم کہیں کے نہیں رہے, دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب